مزدلفہ شروع ہوا، آپ پوری تحقیق کر لیجئے کہ آیا میں مزدلفہ کے اندر آ گیا یا نہیں۔ مزدلفہ کے اندر آ جائیے اور پھر مزدلفہ کے اندر قیام کیجئے نا۔ بس والے مزدلفہ میں اتار دیں گے، یہ بات سمجھ لیجئے گا، جو بسوں میں آتے ہیں، معلمین کی مکتب کی بس میں آتے ہیں، ان کو جو بس مزدلفہ میں اتار کر جائے گی، اگلے دن صبح ان کو بس نہیں ملے گی، ان کو مینا پیدل جانا پڑے گا، یا پرائیویٹ طور پر سواری کریں چلے جائیں، بس نہیں ملے گی۔ بس صرف اس کو ملتی ہے جو آخری بس آئی ہے اور اس میں جو مسافر ہیں وہ اس مسافروں کا قبضہ اس میں، وہ بس لے کے ان کو چلی جائے گی۔ تو حاجی وہاں پر شور نہ مچائے کسی پر کہ جی وہ سواری تو ملی نہیں، بس تو ملی نہیں، میں کیا کروں گا، کچھ نہیں، ایسا ہی ہوتا ہے حج۔ اب آپ مزدلفہ پہنچ گئے، مزدلفہ اگر کوئی آدمی عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہنچ گیا تو مغرب کی نماز ابھی نہیں پڑھے گا، عشاء کا وقت داخل ہو جائے گا، پھر مغرب پڑھے گا اور پھر عشاء پڑھے گا۔ وہاں پر امام حج کا ہونا ضروری تھا، تب جمع بین الصلاتین۔ یہاں پر امام حج کا ہونا ضروری نہیں ہے، انفرادی طور پہ بھی کوئی پڑھے گا اور آپ خود جماعت کر کے پڑھیں گے تو مغرب اور عشاء کو جمع کریں گے، امام حج کی شرط نہیں ہے۔ شرط یہ مزدلفہ کا میدان ہو، 9 ذی الحجہ کا دن گزر چکا ہو، احرام کی حالت ہو، تو آپ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء دونوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے، مغرب کو عشاء کے وقت میں۔ اگر کسی نے راستے میں نماز پڑھ لی مغرب اور عشاء کی تو مزدلفہ پہنچنے کے بعد اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، وہ ادا نہیں سمجھی جائیں گی۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے گا۔ مزدلفہ ایسے وقت پہنچ گئے، عشاء کا وقت شروع نہیں ہوا تو عشاء کے وقت کا انتظار کیا جائے گا۔ اب جب جماعت آپ کریں گے، ایک آدمی اذان دے لے، اذان دینے کے بعد ایک آدمی جیسے تکبیر کہتے ہیں تکبیر کہہ لیں، تکبیر کے بعد مغرب کی نماز پڑھائیں، امام مغرب کی نماز پڑھائے، مغرب کا سلام پھیر کر تکبیرات تشریق پڑھیں اور تلبیہ پڑھیں، اور تلبیہ پڑھنے کے فوراً بعد کھڑے ہو جائیں۔ بغیر تکبیر کے عشاء کی نماز ہوگی، اور وہاں مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر جو ہوئی تھی، ایک اذان ہوئی تھی، ایک تکبیر ظہر کی ہوئی تھی، ایک تکبیر عصر کی۔ کیوں؟ عصر کی تکبیر ظہر کے وقت میں ہو رہی ہے، لوگوں کو بتلا رہے ہیں کہ بھائی جماعت ہو رہی ہے، کھڑے ہو جاؤ، اور یہاں تو سب کو پتہ ہے کہ ہم مغرب عشاء کے وقت میں پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے تکبیر نہیں ہے یہاں۔ اللہ کے رسول نے تکبیر نہیں بتلائی نا، پھر عشاء کی نماز پڑھا دیں، جو مقیم جیسا بھی ہے جو بھی اس طرح۔ اب جب مغرب اور عشاء پڑھ لی تو اس کے بعد پہلے مغرب کی سنتیں اور پھر اس کے بعد عشاء کی سنتیں۔ یہ یاد رکھیے گا، مسافر کی جو نماز قصر ہوتی ہے وہ صرف فرض میں ہوتی ہے، اگر انفرادی پڑھے یا مقیم مسافر امام کے پیچھے پڑھے، لیکن اگر ان کے پاس وقت ہے تو سنتیں معاف نہیں ہیں، اگر وقت نہیں ہے تو سنتیں چھوڑ دے، لیکن یہاں تو وقتی وقت ہے تو سنتیں بھی پڑھیں۔ اور جب آپ نے یہ سب چیز کر لی، اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ مزدلفہ کے میدان میں نیچے زمین ہوگی، اس کے اوپر آپ چادر بچھائیں گے، جو بچھانے والی چادر آپ کو بتلائی ہے، کوئی گدا نہیں ہوگا، جو کچھ کرنا ہے آپ نے کرنا ہے، اور اوپر آسمان ہوگا، بس نیچے زمین اوپر آسمان، اور اس کے نیچے آپ کے جسم کے نیچے آپ ہی کا بچھایا ہوا کپڑا، نہ گدا ملے گا نہ چادر ملے گی، آپ چادر خود لے کے جائیں گے، اس لیے کوئی حرف شکایت نہ آئے زبان پر، یہ حج اسی طرح ہوتا ہے۔ وہاں آپ ایک جگہ کپڑا بچھا لیجئے، اپنی عورتوں کو ایک جگہ کر دیجئے، اور مرد اسی کے ساتھ مردوں کے بھی وہ ہو، ایسی جگہ قیام کرنے کا ارادہ کیجئے اور انتظام کیجئے مزدلفہ میں، جہاں پر راستے میں آپ کو بیت الخلا قریب میں نظر آئے، تاکہ جس وقت ضرورت ہو تو سامنے چلے جائیں۔ قریب قریب بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی سہولت اسی میں ہے نا، خواتین کے لیے بالخصوص۔ اب آپ جب سب نمازوں سے فارغ ہو گئے، ہر حاجی نے مزدلفہ میں ایک کام کرنا ہے، ہر حاجی نے، جن کے ساتھ عورتیں ہوں ان کا مرد یہ کام کرے، وہ یہ ہے کہ 70 کنکریاں چنے کے دانے کے برابر جمع کرنی ہیں۔ اس کے لیے تھیلی پہلے سے رکھیں، یا پانی کی بوتلیں خالی ہو جاتی ہیں ان پانی کی بوتلوں میں ڈال لیں، چنے کے دانے سے بڑا نہ ہو، بس چنے کے دانے کے برابر، یہ مستحب ہے۔
اور 70 کر لینا، زیادہ ہو گئی نا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور آج کل چونکہ عجیب حساب ہے اللہ کا، یہ مزدلفہ میں کنکریاں آپ کو جگہ جگہ پڑی ہوئی ملیں گی، جگہ جگہ کچے میں پڑی ہوئی ہوں گی نا۔ لاکھوں حاجی آتا ہے اور لاکھوں حاجی ہر سال اٹھاتا ہے، پتہ نہیں پھر کہاں سے آ جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب آدمی کنکری مارتا ہے شیطان کو تو اللہ رب العزت نے جس کا حج قبول کرنا ہوتا ہے اس کی کنکریاں جمرات سے اٹھوا لیتا ہے فرشتوں کو بھیج کر، جس کی نہیں قبول ہوتی وہیں پڑی رہتی ہے۔ صحابہ کرام کو پتہ چلا، ہو حدیث سنی، معلوم ہوئی تو انہوں نے کنکریوں پر نشان لگا کر کہ ہمارا حج قبول بھی ہو رہا ہے کہ نہیں۔ جس طریقے سے اللہ وہاں سے فرشتوں کے ذریعے سے اٹھوا لیتا ہے تو کیا بعید ہے اللہ فرشتوں کے ذریعے سے ہر سال یہاں کنکریاں بھجوا دیتا ہوں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے نا۔ ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں حجاج ہیں، سب نے اٹھانی ہے۔ 70 کنکریاں ایک حاجی نے، سنت تو یہ کہ 7 اٹھائیں ایک دن کی، باقی مینا سے، لیکن مینا میں عموماً ملتی نہیں ہے نا، پکا ہو گیا فرش سارا، اس لیے 70 جو ہیں وہ مزدلفہ سے ہی اٹھا لیں، اور پانی کی بوتل میں یا تھیلی میں جمع کر کے ان کے اس میں اندر پانی ڈال کر 2-3 مرتبہ پانی نکال لیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کسی کو بیت الخلاء جانے کے نوبت نہیں آئی، وہ وہیں بیٹھ کے پیشاب کر رہا ہے، ایسا آپ دیکھیں گے بہت ساروں کو۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو دھو لیا جائے نا، پاک کر لیا جائے، ان کو رکھیں۔ اب دیکھیے بعض اہل علم فرماتے ہیں یہ آج کی رات جو مزدلفہ کی ہے یہ شب قدر سے بھی افضل ہے، اس لیے اس کو بیکار مت سمجھیے گا نا، تھوڑا سا آرام کر لیجئے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیے، قرآن کی تلاوت کر لیجئے۔ اب تو بہت آسان ہے، قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کر لیجئے موبائل میں۔ پہلے تو یہ صورت نہیں تھی تو حرم شریف سے قرآن مجید لے جانا پڑتا تھا حاجی کو، اور پھر بعد میں حاجی حرم شریف میں رکھتا تھا، اس لیے کہ وہ ملکیت نہیں تھی اس کی، وہ حرم کے لیے وقف تھا۔ اب بھی کسی کے پاس صورت نہ ہو، حرم سے قرآن اٹھا لے پھر رکھ کے آئے واپس۔ لیکن قرآن کی تلاوت موبائل میں بھی ہو سکتی ہے، اور ذکر اذکار بھی ہو سکتا ہے، تہجد پڑھیے، نوافل پڑھیے۔ ابھی وقوف کا وقت نہیں آیا مزدلفہ میں، یہ تو 2 نمازیں پڑھنی تھیں یہاں پر۔ فجر کا وقت ہو، فجر کے وقت ابتدائی وقت میں، فجر کا وقت ہونے کے بعد بالکل ابتدائی وقت میں فجر کی نماز پڑھیے۔ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے وضو وغیرہ سے فارغ ہو جائیے، اذان دیجیے، فجر پڑھیے۔ اب جس نے فجر پڑھ لی اس کے بعد یہ طلوع آفتاب تک یہ ہے وقوف کا وقت۔ آدمی یہاں کھڑا ہوگا، یہاں دعا مانگے گا اور خوب تضرع زاری سے مانگے گا، جتنی دیر یہ دعا مانگے گا اتنی دیر کا وقوف ہوگا، چاہے طلوع آفتاب تک مانگے، چاہے 10 منٹ مانگے، چاہے 15 منٹ مانگے، یہ دعا مانگے گا نا۔ اور اللہ رب العزت سے وہ سب کچھ مانگے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمائی ہیں، اور اللہ رب العزت سے ہر اس چیز کی پناہ مانگے گا جس کی پناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ جامع ترین دعا، جب وقوف کر لے گا، دعا کر لے گا، بس اب اس کا کام ہے کہ یہ منی کی طرف چلے جائیں نا۔ اس کے لیے طلوع آفتاب کا انتظار نہیں ہے، وقوف کا وقت تو ضرور ہے اس وقت تک، لیکن جس نے وقوف کر لیا، اللہ سے مانگ لیا، بس پورا ہو گیا، یہ پیدل جائے گا۔ اب چونکہ 8 تاریخ کو اپنے خیمے کا محل وقوع سمجھ لیا تھا تو اس وقت منی آنا آسان ہے۔ پیدل کا راستہ بالکل الگ ہے، جہاں پیدل چلتے ہیں وہاں کوئی سواری نہیں چلتی، کوئی گاڑی نہیں آئے گی نا، اس لیے کوئی یہ خطرہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی مار دے گا۔ عرفات سے لے کر اور مکہ مکرمہ تک پیدل کا راستہ بالکل الگ ہے۔ اب آپ جب مزدلفہ پہنچیں گے، مزدلفہ سے چلیں گے، منی پہنچیں گے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ میں اپنے خیمے میں یہ اپنا سامان جو میرے کندھے پہ پڑا ہوا یہ رکھ دوں، پھر میں رمی کرنے جاؤں، یا وہاں جا کر ضروریات سے استنجا وغیرہ سے فارغ ہو جاؤں اور پھر میں وضو کر کے پھر میں کنکریاں مارنے جاؤں، اجازت ہے، کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ یہ چاہیں کہ میں مزدلفہ سے آیا ہوں اور سیدھا آ کر پہلے کنکری ماروں شیطان کو، یہ بھی کر سکتے ہیں، دونوں اختیار ہیں آپ کو، جو سہولت ہو وہ دیکھ لیجئے گا۔ اب جب یہ 10 تاریخ حج کا 3را دن ہے، آج آپ نے صرف ایک شیطان کو کنکری مارنی ہے، صرف ایک شیطان کو۔
جب آپ جمرات کی جگہ پہ پہنچیں گے بہت آسانی ہو گئی، 5 منزلہ بن گیا، پہلے ایک نیچے تھا، پھر ایک پہلی منزل بن گئی تھی، اب 5 منزل ہو گیا۔ ماشاءاللہ پھیلتے جا رہے ہیں شیطان صاحب۔ پہلے ایک ستون ہوا کرتا تھا، وہ اس کا حلقہ تھا، وہاں حلقے میں کنکری مارنی ہوتی تھی، اب وہ ستون ہٹ کے 50 فٹ کی دیوار بنا دی گئی ہے نا، پھیل گئے نا۔ بہرحال سہولت ہے ہمیں، اس کے پھیلنے میں بھی سہولت ہے، جتنا پھیلے گا اتنے ہمارے اندر جذبات بھڑکیں گے۔ بہرحال جب آپ منی پہنچ کر آج کنکری ماریں گے، 10 تاریخ ہے، آج جو کنکری مارنے کا افضل ترین وقت ہے وہ صبح صادق سے لے کر زوال تک، یہ افضل وقت ہے۔ زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک مباح وقت ہے، جائز ہے، صبح والا ثواب کم ہو جائے گا، اور پھر غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن کے صبح صادق تک مکروہ وقت ہے۔ اگرچہ رمی اس وقت بھی درست ہے، بلکہ وہ خواتین کے لیے رات ہی کو رمی کرنا افضل ہے، یا کمزور قسم کے جو مرد ہیں ان کے لیے رات کو۔ لیکن اب اس پہ چکر میں نہ پڑیے گا، اب تو جب کیونکہ آپ جو کنکری مارنے اپنے خیمے سے جائیں گے معمولی فاصلہ نہیں ہے، 2.5 سے 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔ آپ یہ سوچیں میں ابھی جاؤں رات کو پھر اپنی عورت کو لے کے جاؤں گا، اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ اور اب چونکہ 5 منزل ہو گیا، کوئی مشکل نہیں ہے، آج پہلا دن ہے، کنکری ماریں گے۔ اب آپ جب شیطان کے جو عمارت ہے اس کے اندر داخل ہوں گے، چاہے گراؤنڈ فلور پر ہوں، چاہے پہلی پر ہوں، چاہے دوسری پہ ہوں، چاہے تیسری پہ ہوں، چاہے چوتھی پہ ہوں، 5ویں چاہے چھت ہو، کہیں بھی ہو، جب آپ جائیں گے تو پہلے ایک شیطان کا وہ نشان آئے گا، جو ایک دیوار بنی ہوئی ہوگی، اس کے ارد گرد کشتی نما ایک دیوار ہوگی نا، چھوٹی سی، آدمی کے قد کے برابر، سینے تک بس، اس کے اندر وہ دیوار ہوگی نا، اس پر لکھا ہوگا جمرۃ الاولی۔ اس کو کنکری نہیں مارنی آج 10 تاریخ کو۔ اور آگے چلیے، وہاں پولیس والے کھڑے ہوں گے، وہ کنکری نہیں مارنے دیں گے اس پہ آج، اور آج ہے بھی نہیں، شران بھی نہیں ہے، اسی لیے کھڑے ہوئے وہاں پہ وہ۔ اس کے بعد آئے گا جمرہ وسطیٰ، وہ بھی اسی طرح ہوگا، وہاں لکھا ہوا ہوگا بورڈ پہ درمیانہ شیطان، اردو میں بھی لکھا ہوگا، فارسی میں بھی ہوگا، انگریزی میں بھی ہوگا، عربی میں بھی ہوگا۔ اس کو بھی کنکری نہیں مارنی۔ اس سے بھی آگے چلیے، آگے لکھا ہوگا جمرۃ الاخری، اردو میں لکھا ہوگا بڑا شیطان، فارسی میں لکھا ہوگا بزرگ شیطان۔ آج اس کو کنکری مارنی ہے۔ اچھا یہ شیطان کیا ہے؟ ہم کنکری تو مار رہے ہیں، ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، ہم جن کی ملت ہیں، وہ جب حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر ایک خواب دیکھا قربانی کا، وہ ان کو لے کر چلے، منی کے قریب لا رہے ہیں، ان کی قربانی کرنی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، تو مکے سے آ رہے ہیں، تو جو آج جمرۃ الاخری ہے جس کی 10 تاریخ کو کنکری ماریں گے، پہلے شیطان وہاں نمودار ہوا نا۔ بڑے میاں کیا ہو گیا، بچے کو بھی کوئی ذبح کرتا ہے؟ انہیں کو ہو، کنکریاں اٹھائیں، ماری، حدیث میں آتا ہے زمین میں دھس گیا۔ اور آگے آئے جہاں آج جمرہ وسطیٰ ہے، پھر نمودار ہوا، پھر کنکریاں ماری، زمین میں دھس گیا۔ پھر جہاں آج جمرۃ الاولی ہے وہاں نمودار ہوا، آپ نے پھر کنکریاں ماری، زمین میں دھس گیا۔ آپ وہاں سے تشریف لائے تھے، اور ہمیں حکم یہ کہ ہم ادھر سے جا رہے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ، ان کی سنت ہے جو اللہ ہمارے ہاتھ سے قیامت تک کرائے گا، قیامت تک۔ یہ سارے نقل پر ہے حج، جب یہ عاشقانہ عبادت ہے نا، ورنہ تو معشوقانہ ہوتی، وہ تو ہماری مرضی چلتی نا، ابھی تو ان کی مرضی چل رہی ہے۔ اب اس کو اب کنکری مارنے کا طریقہ سمجھ لیجئے، جو یہ طریقہ سنت ہے، اس سنت کو اکثریت حجاج کی لاکھوں میں ہزاروں ادا کر رہے ہوں گے، باقی اس سنت کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ کنکری تو مار رہے ہیں، کنکری درست ہے سب کی، میں یہ نہیں کہہ رہا درست نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ماری تھی ویسے ہم نہیں مار رہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ وہ جگہ جہاں سے حضور علیہ السلام نے ماری تھی، اس سنت کو ہم نے چھوڑ دیا، وہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، سہولت کی جگہ ہے۔ وہ کیسے؟ جب آپ ادھر سے جا رہے ہیں، آپ کی پیٹھ یہ ہے اور منی پیچھے رہ گیا، میری پیٹھ کے پیچھے منی رہ گیا نا،
اور جدھر میں جا رہا ہوں قبلہ ادھر ہے، مکہ ادھر ہے، تو جب میں ایک شیطان کو چھوڑ کے آیا، دوسرے کو چھوڑ کے آیا، تیسرے پر جب میں آ گیا، اب میں اس طریقے سے کنکری ماروں گا، وہ جو کشتی نما دیوار بنی ہوئی ہے اس پر اس طریقے سے لگ کر کھڑا ہو جاؤں بالکل آگے جا کے نا، اور اس کی ہیئت یہ بنے گی کہ میرے سیدھے ہاتھ پر منہ رہ جائے گا، میرے الٹے ہاتھ پہ مکہ ہوگا، میرے کمر کے پیچھے جو ہے مسجد خیف ہوگی جو منہ کی بڑی مسجد ہے، یعنی ہم ادھر سے آ رہے ہیں نا، قبلہ یہ ہے مثال کے طور، ہم ادھر سے آئے اور یہ بڑا شیطان ہے یا کوئی سا بھی شیطان ہے، مارنے کا طریقہ سب پر ایک ہے نا، ہم وہاں سے چلتے ہوئے آئے، یہ دیوار یہاں سے شروع ہوئی اس پٹی سے یہاں تک ہے مثال کے طور پر، تو ادھر آ کے جو آخری حصہ ہے یہاں کھڑے ہو جائیے، یہ حصہ خالی ہے، جو ادھر سے آ رہا ہے وہیں سے مار رہا ہے نا، ادھر کوئی نہیں ہے، خالی ملے گا، نہیں خالی ملے گا تھوڑے 5 منٹ میں ہٹ جائے گا، آپ وہاں لگ جائیے گا، اپنی عورت کو اپنے آگے رکھیے، آپ اس کے پیچھے ہوں، جب شیطان کو کنکری مارنے کے لیے پہنچیں اس جگہ پر، تو اس جگہ پہنچنے سے پہلے اپنے جو آپ کے پاس کنکریاں لے کر گئے ہیں بوتل میں ہیں اتنی کنکریاں لے جائیں جتنی ضرورت ہے، پہلا دن ہے نا 7 مارنی ہے، آپ احتیاطاً 10 لے جائیں، کوئی گر بھی جاتی ہے، اور آپ وہ اپنی ایک مٹھی میں رکھ لیں الٹے ہاتھ کی، اور آپ اس دیوار سے لگیے، اور لگنے کے بعد یہ مارنے کا طریقہ سمجھ لیجیے، اپنی عورتوں کو بھی بتا دیجیے گا، سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا اور یہ شہادت کی انگلی کا پورا، اس سے کنکری پکڑنی ہے یہ، اور پکڑ کے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ اتنا اٹھانا ہے کہ یہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے، بس اس سے زیادہ نہیں، اور جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دور سے آ کے مارنا یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، بالکل دیوار سے لگ کے کنکری یوں کر کے یوں ماریں اور اس کو اس طرح پھینکنا ہے، اور پھینکتے ہوئے کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن، اللہ کے نام کے ساتھ جو سب سے بڑا ہے، یہ کام کرتا ہوں، اس کام کے لیے، اس کام کو اس لیے کر رہا ہوں کہ شیطان کی ناک خاک آلود ہو جائے اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یہ پورا یاد نہ ہو، بسم اللہ اللہ اکبر کافی ہے بس، ہر دفعہ میں ایک مرتبہ میں ایک، پھر دوسری مرتبہ میں بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن، یہ 7 کنکریاں 7 مرتبہ میں ماری جائیں گی۔ دیکھیے کنکری ایسے ماری جائیں گی کہ وہ جو اندر کی دیوار ہے اس میں نیچے جو جگہ بنی ہوئی ہے اس نیچے کی جگہ میں وہ کنکری جائے، جڑ میں، سامنے دیوار پہ لگنا شرط نہیں ہے، ہم جو کنکریاں مارتے ہیں عموماً ایسا مارتے ہیں نا، وہ اتنی زور کی مارتے ہیں وہ دیوار پہ لگ کے واپس آ جاتی ہے، وہ کنکری شمار نہیں ہوئی، دوبارہ مارنی پڑے گی، اس لیے جڑ میں پھینکنی ہے، دیوار پہ مارنا شرط نہیں ہے، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن، جڑ میں جائے، اور پھر وہ نیچے زمین تک اندر ہی اندر اندر ہی اندر چلی جاتی ہے نا، ایسا انتظام کیا انہوں نے۔ اگر وہ کنکری واپس آ گئی تو کنکری شمار نہیں ہوگی، ہم نے 7 کنکریاں ایک ہی مٹھی میں لی، 7 ایک ہی جگہ پھینک دی، ایک ہی شمار ہوگی، 6 رہ گئی، اس لیے الگ الگ مارنی ہے۔ اگر میری کنکری وہاں گر گئی، وہاں تو بے شمار پڑی ہوئی ہیں باہر، میں کیسے کہوں گا کہ میری کنکری ہے؟ تو اس لیے وہاں سے کوئی کنکری نہ اٹھائیے، آپ کے پاس زیادہ ہوں گی پھر مار دیجیے، اپنی تعداد پوری کر لیجیے، وہاں سے نہ اٹھائیے۔ وہ جو باہر پڑی ہوئی ہیں ان کو شریعت میں مردود کنکریاں کہا جاتا ہے نا، یہ شیطان کو کنکری مارنے کا طریقہ ہے پہلے دن۔ اس میں ایک مسئلہ اور سمجھ لیجیے، ایسا حاجی جو اپنے خیمے سے چل کر کنکری مارنے کی جگہ تک خود پیدل چل کر جا سکتا ہو، اس کو کنکری مارنا خود ہی واجب ہے، وہ کسی کو اپنا وکیل نہیں بنا سکتا۔ ایسا بیمار ہے نہیں جا سکتا، اور ایسی تکلیف ہے شوگر کے مریض کو ہوتی ہے، اتنا نہیں چل سکتا، وہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنا وکیل بنا دے کسی کو، خود نہ جائے، خود نہ جائے وہاں پر نا، اپنا وکیل۔ اچھا اب وکیل بن گیا کوئی، وکیل کیا کرے گا؟
اس کو سمجھ لیجیے، وکیل تینوں دن بن سکتے ہیں نا، لیکن اس کا جو حاجی چل کر وہاں نہیں پہنچ سکتا، ویل چیئر والا ہے تو ویل چیئر والا خیمے میں بیٹھے، وہ اپنا کسی کو وکیل بنائے۔ ویل چیئر پر کسی کو کنکری مارنے نہ لے جائیے گا، نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے، بعض اوقات جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، اور وہ لوگ ویل چیئر والے کو کنکری مارنے بھی نہیں جانے دیں گے۔ آپ کے پاس کوئی بڑا بیگ ہوگا وہ نہیں لے جانے دیں گے وہ۔ اب جو وکیل بنا ہے وہ کیا کرے گا؟ وکیل بننے والا پہلے اپنی کنکری مارے گا، پہلے اپنی کنکری مارے گا، اپنی کنکری مارنے کے بعد بیٹھ جائیے، اپنی کنکری مارنے کے بعد پھر جس کا وکیل بنا ہے اس کی کنکری مارے گا، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی۔ جس شیطان پر پہلے اپنی کنکری مار لے پھر اس کی مار لے، پھر دوسرے پر گیا اپنی مارے پھر اس کی مارے۔ یہ نہیں ہوگا کہ جس کا وکیل بنا ہے ابھی تو میرا عمل پورا نہیں ہوا، میں دوسرے کا وکیل کیسا ہوں؟ اپنا عمل پہلے پورا کرنا پڑے گا نا۔ اب ہم نے کنکری مار لی، جس نے افراد کا احرام باندھا تھا وہ حلق کرا کر بال کٹوا کر احرام کھول دے گا، اس بات کو سمجھ لیجیے نا، اس کا احرام ختم ہو جائے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ عورت بھی جو ہے وہ اپنے ایک پورے کے برابر بال کاٹ کے احرام کھول دے گی نا۔ افراد والے پر حج کی قربانی واجب نہیں ہے، مستحب ہے، چاہے کر لے چاہے نہ کرے، اللہ نے اس کو یہ رعایت دی ہے نا۔ قران والا اور تمتع والا، قارن اور متمتع، اس نے کنکری مار لی، اس کا اب پہلا کام یہ ہے کہ قربانی کا بندوبست کرے، وہ بندوبست ہو جاتا ہے۔ جو پرائیویٹ والے ہوتے ہیں وہ انتظام کرتے ہیں، اپنا بتا دیتے ہیں کہ اتنے کی قربانی ہو رہی ہے، آپ کو کرانی ہے تو ٹھیک ہے۔ بعض پرائیویٹ والے ایسے ہیں جنہوں نے آپ سے درخواستیں لی ہیں، اس درخواستوں میں ہی اس قربانی کی قیمت لے لی ہوگی، جو بھی کچھ ہے وہ ان سے پتہ کر لیجیے گا۔ اسی طرح سرکاری والے بھی دو قسم کے ہیں، جنہوں نے قربانی ان سے کرانی ہے انہوں نے قیمت دے دی ہوگی، اور جنہوں نے نہیں کرانی انہوں نے قیمت نہیں دی ہوگی، ان کو خود بندوبست کرنا پڑے گا۔ وہاں پر بینکوں کی پرچیاں بھی ملتی ہیں کہ اتنی وہ قربانی مہنگی ہوتی ہے۔ نمبر دو یہ تو ایک نمبر دو یہ کہ سرکاری کام پوری دنیا میں ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ یہ مت سمجھیے گا پاکستان میں خراب ہوتا ہے وہاں بہت اچھا ہوتا ہوگا، سرکاری کام سب جگہ ایک جیسے ہوتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ وہ جو بینکوں کی پرچیاں لیتے ہیں نا، وہ 3 دن کی شرط نہیں ہوتی ان کے یہاں کہ 3 دن میں قربانی ختم کرنی ہے، وہ 29 ذی الحج تک قربانی کرتے ہیں، 29 ذی الحج تک، یہ ان کے لوگ بتاتے ہیں۔ حاجی بعض اوقات اپنے گھر پہنچ جاتا ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال جو بھی صورت ہے وہاں قربانی کا بندوبست کیجیے، قربانی کر کے حلق کرائیں گے۔ جس کے لیے یہ ترتیب آسان ہو، پوری کوشش کے بعد کوشش کرنی پڑے گی، تو اس کے لیے یہ ترتیب واجب ہوگی۔ جس کی کوشش کارآمد ہو جائے اس کے لیے ترتیب واجب ہوگی۔ کیا ترتیب ہے؟ پہلے 10 تاریخ کو کنکری مارنا، کنکری مارنے کے بعد قربانی کرنا، قربانی کرنے کے بعد حلق کرانا، اور حلق کرانے کے بعد مستحب یہ کہ ان تینوں کاموں کے کرنے کے بعد طواف زیارت۔ طواف زیارت ترتیب میں شامل نہیں ہے، وہ قربانی سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال پہلے دن کنکری مارنے کے بعد طواف زیارت ہوگا، قربانی کریں گے۔ جو حجاج کرام اپنی کوشش پوری کرنے کے بعد اس ترتیب کو قائم رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے اس ترتیب کو پورا کرنا واجب ہے۔ آپ کو بتا دیا مثال کے طور پر اس نے کہ اتنے بجے قربانی ہو جائے گی، مثال کے طور پر 4 بجے ہو جائے گی، تو آپ کو چاہیے اور 1-1.5 گھنٹے انتظار کر کے پھر حلق کرائیں۔ اگر اس میں بھی ان کی قربانی کرنے میں آگے پیچھے ہو گئے پھر آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے، اس کی ترتیب تو ختم ہو جائے گی، لیکن اس پر کوئی دم نہیں آئے گا، یہ میں بتا دوں آپ کو۔ پرانی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے ترتیب نہیں کری، ترتیب ملحوظ نہیں رکھی، تو اس کے اوپر ایک دم واجب ہے۔ لیکن چونکہ اب اس میں مشکلات ہونے لگی
تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو چھوڑ کر حضرت امام محمد اور حضرت امام ابو یوسف رحمہم اللہ تعالی اور ائمہ ثلاثہ کی بات پر عمل کیا جائے گا کہ پھر اس پر دم نہیں ہوگا نا۔ اب قربانی ہو گئی، قربانی ہونے کے بعد حلق کرا لے، چونکہ اگر کسی نے پہلے عمرے میں حلق کرایا تھا تو وہ تو ذرا ذرا سے بال ہوں گے، اس طرح ہی لگنا لازم ہوگا، قصر نہیں ہو سکتا۔ اور عورتیں بھی اسی طریقے سے وہ ایک پورے کے برابر بال کاٹنے ہیں۔ جب یہ حلق کرا لیا، آپ کی 10 تاریخ پوری ہو گئی، اب چاہے وہ حلق کرانے کے فوراً بعد آپ مکہ چلے جائیں طواف زیارت کے لیے، چاہے رات میں چلے جائیں، چاہے اگلے دن چلے جائیں، اب آپ کو اختیار ہے۔ طواف زیارت کا وقت سمجھ لیجئے 10 تاریخ کو صبح صادق سے لے کر 12 تاریخ کی غروب آفتاب تک طواف زیارت کا وقت ہے، اس وقت کے اندر اندر کرنا ہے نا۔ اب آپ جب مکہ مکرمہ جائیں گے، اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ سرکاری حجاج ہوں یا پرائیویٹ حجاج ہوں، مکہ مکرمہ جانے کے لیے وہاں کوئی ٹرانسپورٹ نہ سرکار کی طرف سے ملے گی نہ پرائیویٹ کمپنیوں کی طرف سے ملے گی۔ حاجی کو خود جانا ہے، چاہے پیدل جائے چاہے ٹیکسی میں پیسے دے کے چلے جائیں، خود جانا پڑے گا اور وہاں جا کر طواف زیارت کریں گے۔ اب جب آپ نے حلق کرا لیا تو احرام کھل گیا، تو یہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، طواف زیارت ان کپڑوں میں ہوگا۔ اگر قربانی سے پہلے آپ طواف کرنے گئے تو احرام کی حالت میں ہوں گے۔ اب جب طواف زیارت کرنے گئے، 3 فرض ہیں حج میں، ایک احرام باندھنا، دوسرے 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان کا وقوف، تیسرے طواف زیارت۔ ان 3 میں سے کوئی ایک کام نہیں ہوا تو حج نہیں ہوگا، حج بالکل ختم۔ طواف زیارت فرض ہے، اس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ اب طواف زیارت کرنے جا رہے ہیں تو 2 قسم کے حجاج ہوں گے۔ ایک وہ حجاج ہیں کہ جنہوں نے حج کی رمی مینا جانے سے پہلے کر لی تھی۔ مثال کے طور پر قران والا تھا، قران والے نے طواف قدوم کرا، عمرے کے ارکان ادا کرنے کے بعد طواف قدوم کے بعد حج کی سعی کر لی، اس کے لیے افضل یہی ہے کہ حج کی سعی مینا جانے سے پہلے کر لے۔ تو طواف قدوم اس نے کرا تھا، وہ تو احرام کی حالت میں تھا، اس نے طواف قدوم کے بعد حج کی سعی کر لی، تو طواف زیارت کے بعد حج کی سعی نہیں کرے گا، سعی ہو گئی اس کی۔ تمتع اور یہ افراد والے کے لیے حج کی سعی طواف زیارت کے بعد ہے افضل، کر پہلے سکتا ہے، اختیار ہے۔ قران والے کو اختیار ہے کہ طواف زیارت کے بعد کر لے یا مینا جانے سے پہلے، اس کے لیے افضل یہ مینا جانے سے پہلے کر لے، طواف زیارت کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ اور افراد والے کے لیے بھی اختیار ہے کہ مینا جانے سے پہلے رمی کر لے حج کی یا طواف زیارت کے بعد کرے، تو لیکن افضل اس کے لیے یہ کہ طواف زیارت کے بعد کرے۔ اگر مینا جانے سے پہلے یہ رمی کرتا ہے کیوں تو مفرد کے اوپر طواف قدوم نہیں ہے، تو حج کی سعی کے لیے پہلے ایک نفل طواف کرے گا، کیونکہ سعی بغیر طواف کے نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ وہ پہلے نفل طواف کرے گا، احرام کی حالت میں ہوگا تو استوا بھی کرے گا، رمل بھی کرے گا۔ رمل کرنے کی طاقت نہیں ہے تو چھوڑ دے گا، استوا تو کرنا ہی پڑے گا، اس کے بعد وہ حج کی سعی کر لے گا۔ لیکن تمتع والا جو ہے حج کی سعی، اس کو بھی اختیار ہے کہ مینا جانے سے پہلے کر لے یا طواف زیارت کے بعد کر لے، لیکن افضل اس کے لیے بھی طواف زیارت کے بعد ہے۔ اگر مینا جانے سے پہلے کرے گا تو حج کا احرام باندھنے کے بعد طواف کرے گا بیت اللہ کا استوا اور رمل کے ساتھ، اور وہ نفلی طواف ہوگا، اور اس کے بعد حج کی سعی کر لے گا، مینا چلا جائے گا، تو طواف زیارت کے بعد سعی نہیں کرے گا۔ اور اگر طواف زیارت کے بعد سعی کرے تو طواف کے بعد کر سکتا ہے۔ اگر یہ طواف ان کپڑوں میں کر رہے ہیں، کیونکہ قربانی ہو گئی، حلق ہو گیا، تو استوا تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ مونڈا نہیں کھلے گا، ممکن ہی نہیں ہے۔ البتہ اگر اس کی طاقت ہے کہ رمل کر سکتا ہے تو شروع کے 3 چکروں میں رمل کرے گا، پنجوں کے بل پر چلے گا، صحت مند آدمی، عورت نہیں۔
اور یہ طواف کرنے کے بعد پھر حج کی سعی کرے گا۔ دیکھیے حج کی سعی جو طواف زیارت کے بعد ہوتی ہے، یہ شرط نہیں ہے کہ طواف زیارت کے فوراً بعد ہو، یہ شرط نہیں ہے۔ یہ مینا چلا جائے، مینا سے آگے بھی کر سکتا ہے 12 تاریخ کے بعد۔ بلکہ اور سہولت بتا دوں، چلیں کیا یاد کریں گے، یہ مسئلہ بھی بتا دوں میں سہولت، وہ یہ کہ ذی الحج کی 29 تاریخ تک کر سکتا ہے۔ کتنی سہولت ہو گئی نا۔ طواف زیارت کے بعد ہمت نہیں ہے میری کہ میں سعی کر لوں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ مینا چلے جائیے، مینا سے آنے کے بعد کر لیجئے، بہرحال 29 ذی الحجہ تک کرنی پڑے گی۔ اب اس کے مسائل سمجھ لیجیے۔ طواف زیارت فرض ہے نا، مردوں میں سے ایسا مرد جو بالکل تندرست ہو، صحت مند ہو، ہلکے پھلکے بخار میں بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ طواف زیارت کو لیٹ کرے 12 ذی الحج کے بعد تک۔ اگر ایسا مرد ہے کہ جس کو کندھے پر اٹھا کر بھی کوئی نہیں لے جا سکتا طواف زیارت کے لیے، اور وہ خود تو جا ہی نہیں سکتا، تو حکم یہ ہے کہ یہ صحت کا انتظار کرے، اور جیسے ہی صحت ہو جائے پہلے جا کے طواف زیارت کر لے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی دم نہیں ہوگا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ایسی عورت جو ماہانہ مجبوری کی حالت میں آ گئی، حیض شروع ہو گیا اس کے، عرفات میدان